ينبغي للناس لوگوں کے لیے واجب ہے أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان، شعبان کی 29ویں تاریخ کو چاند دے کے ہلال دے کے، فَإِنْ رَأَوْهُ اگر دیکھ پائے صاموا اس کے بعد روزہ رکھے آئندہ دن کو، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ اگر ان پر کسی وجہ سے چاند مستور رہا، اکملوا عدت شعبان 30 یوما، تو پھر کیا کرے 30 دن جو ہے پوری کرے، یعنی 30 تاریخ تک روزہ نہ رکھے، عدت شعبان یعنی 30 دن پوری کرے، اس کے بعد ثم صاموا آئندہ دن کو روزہ رکھے۔ لقوله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ، چاند کے دیکھنے پر آپ لوگ روزہ رکھے، وَأَفْطِرُوا لرؤیتہ، اسی طرح اگر افطار کرے نا شوال کی تاریخ کو تو پھر کیا کرے دیکھنے کے بعد افطار کرے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ لیکن اگر چاند کسی وجہ سے تمہاری اوپر مستور رہے، چھپا رہے، نہ دیکھ پائے تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 یوما، تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ بقاء الشہر کی مہینہ باقی ہے، اور اصل سے استدلال کرنا ہوئے کہ دلیل کے ذریعے استدلال ہے، تو فَلَا يُنْقَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ، اس سے اور کی طرف یعنی اصل سے کسی اور چیز کی طرف منتقل نہیں ہوں گے جب تک کوئی دلیل نہ ہو۔ وَلَمْ يُوجَدْ وَيَقُولُ، تو دیکھیں یہ مسئلہ کیا ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے کہ رؤیت ہلال مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد روزہ رکھا جائے گا، اسی طرح سے دیکھنے کے بعد ہی دیکھ کے بغیر اپنی طرف سے حساب لگانا اور اپنی طرف سے کہنا کہ آج کل روزہ ہوگا اور یا کل روزہ نہیں ہوگا تو یہ درست نہیں، کیونکہ اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ رؤیت ہی کی ذریعہ فَإِنْ رَأَوْهُ کہ آنکھوں سے دیکھ لے، کسی اور چیز سے دیکھنا معتبر نہیں ہوگا۔ نیکڈ آئی یعنی کھلی آنکھوں سے کسی چیز کا دیکھ لینے، اس کے لیے رؤیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آ کے معنی بہت سارے تھے، رآ یعنی وہ کیا کر رہے، دیکھ رہے، ایک معنی تو یہی ہے ظاہری طور پر، اور دوسرا معنی رؤیت کا یا یارا کا کیا ہوتا ہے، فتویٰ دینا، لا یارا وہ جائز نہیں سمجھ رہا، یہ معنی بھی ہے اس کا، لیکن جب تک حقیقی معنی ممکن ہو نا مجاز کی طرف ہم صیرورت نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں حقیقی معنی جب تک موجود ہے نا مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیا معنی کہ یہ جو رمضان کا روزہ رکھنا یا افطار کرنا یہ موقوف ہے آنکھوں پر دیکھنے سے، اگر آنکھوں سے نہ دیکھے نا تو کسی مشین کے ذریعے دیکھنا یا کسی اور آلے کے ذریعے دیکھنا، رصاداتی آلے کے ذریعے یا دوربین کے ذریعے دیکھنا معتبر نہیں ہوگا، یا بعض رسیوں پر جہاز اڑا کر پرواز کر کے دیکھ لینا یہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اسی دوربینوں کے ذریعے دیکھ لینا کہ جو بادل کے اندر سے بھی دیکھ سکے تو وہ بھی معتبر نہیں، کیونکہ خود فرمایا گیا نا کہ اگر آسمان کا جو افق ہے بے غبار ہو، گردالود نہ ہو تو سب آنکھوں سے دیکھ لینا ظاہر سی باتیں کہ نظر آئے گا، لیکن اگر کیا رہے مستور رہے چاند تو پھر اسی صورت تاریخ پوری کرے، تاریخ کے پورے کرنے کے بعد کیا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا۔ تو مسئلہ ہے رؤیت ہلال کا، وجود ہلال کا مسئلہ نہیں کہ اگر ہلال موجود ہو اور لوگ نہ دیکھ سکے نا تو پھر بھی روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور اسی طرح سے اگر کیا ہو ہلال جب ہلال ہو ہی نہیں نا تو پھر کیسے دیکھا جائے گا؟ تو وجود کس بات، رؤیت کس بات پر مبنی ہے؟ اس بات پر کہ موجود بھی ہو، لیکن اگر موجود ہی نہ ہو نا اس کو تو معدوم کہتے ہیں، تو معنی یہی بنا کہ اگر ہلال موجود اور ہم نہ دیکھ سکے تب بھی کیا ہوگا، روزہ واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہلال دیکھا گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا، روزے کے وجوب کا اور فرضیت کا حکم لگایا جائے گا۔
آگے فرما رہے صوم شک کے متعلق، وَلَا يَصُومُونَ يَوْمَ الشَّكِّ إِلَّا تَطَوُّعًا، کہ یوم شک یعنی وہ دن جس کے اندر شک ہو کی یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، تو اس میں شک ہو جاتا ہے نا، تو اس دن روزہ کس طرح سے رکھیں گے؟ اس کے متعلق کئی وجوہات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نفل کے طور پر کوئی رکھ سکے وہ تو رکھ سکتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تو یوم شک کا کیا معنی بنا؟ یعنی وہ دن کی جس کے اندر لوگ ہلال کی رؤیت کے متعلق گفتگو کرے، اور اسی طرح سے اور یہ بات دائر ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی آخری تاریخ ہے۔ بعض حضرات علماء کہتے کہ یوم الشک سے مراد شعبان کی وہ 30ویں تاریخ ہے کہ جس کی شب میں چاند بادل وغیرہ کی وجہ سے نہ دکھائی دے۔ تو مطلب یہی ہوا نا کہ اگر مطلب صاف ہو اور صاف ہونے کے باوجود اگر کسی کو چاند نظر نہ آئے نا تو وہ یوم شک سمجھا نہیں جائے گا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ جبکہ بعض حضرات یہ کہتے کہ یوم الشک سے مراد شعبان کی وہ 30ویں تاریخ ہے نا کہ جس کا چاند مطلع صاف ہونے کے باوجود نظر نہ آئے۔ مطلع بالکل صاف ہے، مطلع سے کیا مراد ہے؟ افق، کہ افق بالکل صاف ہو، کوئی گرد یا غبار نہ ہو، اس کے باوجود نظر نہ آئے، تو یہ کیا ہوگا؟ یوم الشک ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ افق کیا ہو؟ ابر آلود ہو، غبار آلود ہو، تو اس کی وجہ سے اگر چاند نظر نہ آئے نا تو پھر وہ یوم الشک نہیں بنے گا۔ کچھ اس کے متعلق ٹھیک بات یہی ہے کہ اگر ایسی تاریخ بن جائے نا کہ اس میں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی آخری تاریخ ہے تو ایسے دن کو یوم الشک کہتے ہیں۔ لیکن اگر گردالود کر تو آسان سی بات ہے نا کہ تاریخ پوری کرو، عدت پوری کرو ہر مہینے کی۔ وَلَا يَصُومُونَ روزہ نہیں رکھیں گے یوم الشک کے شک کے دن الا تطوعا صرف نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا، اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا جس کے متعلق شک ہو جائے نہیں ہو رمضان میں سے، یعنی اس طور پر رکھنا کہ رمضان کا ہو، صرف نفلی طور پر رکھ کے اس کے علاوہ کسی اور طرح سے نہیں رکھ سکتا۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ، پھر اس مسئلے کے کئی وجہ بنتی ہے۔ احدها، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اَيَّنْوِيَ صَوْمَ رَمَضَانَ، ایک آدمی بس یہی نیت رکھے کہ کل میرا روزہ، آج میرا روزہ رمضان سے ہے، وَهُوَ مَكْرُوهٌ، یہ مکروہ ہے کیونکہ حدیث میں کہا گیا نا کہ یوم الشک میں روزہ نہ رکھو، اور اس نے تو رمضان کا روزہ رکھنا شروع کیا، تو ایسا کرنا کیا ہوا؟ مکروہ ہوا۔ وَلِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، اور اس وجہ سے بھی مکروہ ہے کہ اہل کتاب و یہود و نصارہ کے ساتھ کیا ہے؟ مشابہات کے لیے، انہم زادوا فی مدت صومہم، کہ انہوں نے بھی کبھی تو اپنے روزوں والی جو مدت تھی اس میں زیادتی کی اور کبھی کمی کی۔ وہ اس طرح سے کہ اگر گرمی کے موسم میں روزے آتے نا پھر اس میں کیا کرتے؟ کہتے کہ ذرا بعد میں رکھیں گے، اگر سردی کا موسم ہوتا نا تو پھر اس میں کیا کرتے؟ زیادتی کر لیتے یا آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ان کے ساتھ ایک طرح سے مشابہت ہے کہ زادوا فی مدت صومہم ثم ان ظہر، پھر اگر بعد میں واضح ہو جائے یہ بات کہ ان الیوم من رمضان، کہ یہ تو رمضانی کا دن تھا، یجزی ہے، تو یہ روزہ اس کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا، کیونکہ لأنہ شہد الشہر، کہ مہینہ حاضر ہو چکا ہے، موجود ہے، تو روزہ رکھنا بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ وَالصَّامُ، اور اس نے رکھ بھی لیا۔ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ، لیکن اگر پتہ چل گیا بعد میں کہ یہ تو شعبان کی آخری تاریخ تھی، رمضان کا کوئی دن نہیں تھا، كَانَ تَطَوُّعًا، یہ روزہ اس کے لیے نفلی بن جائے گا۔ وَإِنْ أَفْطَرَ، لیکن اگر اس نے توڑ دیا، لَمْ يَقْضِهِ، اس کی
قضا نہیں لائے گا, قضا اس پر واجب نہیں, لأنه فی معنی المظنون کہ مظنون کے معنی میں ہے, یعنی اس زن سے اس نے شروع کیا تھا یہ روزہ کی اس پر واجب ہے, تو مظنون چیز کیا نہیں ہوتا, واجب نہیں ہوتی. ایک وجہ یہ ہوگی. دوسری وجہ والثانی, دوسری طرح نیت کرنا وجہ یہ ہے کہ اینوی عن واجب آخر, کہ رمضان کے لوگ کسی اور واجب کی طرف سے روزہ رکھے. یعنی یوم الشک مثلا اس نے کہا کہ میں نے جو اپنے اوپر نظر واجب کیا تھا یا میرے اوپر جو کوئی اور چیز واجب تھی اس کی وجہ سے روزہ واجب تھا نا, میں اس کی طرف سے آج والا روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں, تو اس طرح سے نیت کرنے کیا ہوگا تو فرمائے کہ وہ مکروہ ایضا, یہ بھی مکروہ ہے لما روینا پہلی روایت کی وجہ سے کہ اس دن صرف نفلی طور پر روزہ رکھ سکتے, اور اسی طرح سے اور بھی وجوہ ہے. الا ان هذا دون الاول فی الکراہہ, ہاں یہ واجب آخر کی وجہ سے کراہت کم ہوگی, یعنی رمضان کا روزہ رکھنا اس میں کراہت زیادہ ہے, اور یہ جو ہے نا کراہت میں کم ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں تشبہ بأہل الکتاب نہیں آتا. ثم ان ظہر, اگر بعد میں پتہ چل جائے کہ انہ من رمضان کی رمضان کا روزہ دن تھا جو یجزی ہے, اب اس کا یہ واجب آخر والا روزہ تھا نا یہ رمضان کی طرف سے ہو جائے گا, رمضان کی طرف سے کافی ہوگا وجود اصل نیت, کیونکہ اصل نیت موجود ہے, اور یہ مسئلہ ہم نے پڑھا کہ واجب آخر کی طرف سے بھی اگر نیت کرے گا نا تو تعین شرعی کی وجہ سے اس کا یہ روزہ رمضان کی طرف سے واقع ہوگا, اپنے واجب کی طرف سے واقع نہیں ہوگا. فإن ظہر, لیکن اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ انہوں من شعبان کی تو شعبان کی تاریخ تھی, تو اب یہ واجب آخر والا روزہ کس طرف سے واقع ہوگا, اسی واجب آخر کی طرف سے واقع ہوگا یا نفل ہوگا. تو علماء فرما رہے کہ فقد قیل, بعض علماء نے فرمایا کہ یکون تطوعا, یہ نفلی روزہ ہوگا, لأنه منہی عنہ, کیونکہ جو جس کی نیت اس نے کی ہے نا اس سے تو منع آیا ہے ناقص سے, تو جو چیز ناقص ہونا ایک چیز واجب ہو جائے بطور کامل کے, وہ ادا نہیں ہوتا کس کی بطور ناقص کی, فلا یتعد به الواجب الکامل, واجب کامل اس سے ادا نہیں ہوگا, کیونکہ آج والا دن ناقص ہے نا, اور جو چیز اس پر واجب ہے واجب آخر وہ تو کامل ہے, تو کامل چیز ناقص سے ادا نہیں ہوتی. وقیل بعض علماء فرما رہے کہ نہیں, یجزی عن الذی نواہ, کہ واجب آخر کی طرف سے جو اس نے روزہ رکھا ہے نہیں اسی کی طرف سے واقع ہوگا, اس کی یہ واجب آخر والا روزہ ادا ہو گئی, اس کی ذمہ داری کیا ہو گئی, ختم ہو گئی, چھوٹ گئی, اس کی ذمہ میں کچھ نہیں رہا. وہ الاصح, یہی بات سب سے زیادہ درست ہے. لأن المنہی عنہ, کیونکہ اصل میں جو منع آئی ہے آپ علیہ السلام سے کہ آپ لوگ رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ آگے نہ رکھیں, مطلق صوم سے منع نہیں آیا, تو منہی عنہ کیا ہے, وہ التقدم علی رمضان بصوم رمضان, کہ رمضان پر رمضان کے مہینے کو روزے کو آگے کرنا, یعنی رمضان کا روزہ سمجھ کر رمضان پر آپ لوگ مقدم نہ کریں. تو یہ جو منہی عنہ بات ہے نا, لا یقوم بکل صوم, ہر روزے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا, یعنی ہر روزے کی وجہ سے یہ منہی عنہ بات لازم نہیں آتی. بخلاف یوم العید, ہاں عید والا دن تو الگ بات ہے نا, کہ اگر اس میں کوئی روزہ رکھے گا وہ مکروہ ہوگا, کوئی بھی روزہ ہو, کیونکہ لأن المنہی عنہ, کہ اصل میں جو نہیں آئی ہے روزے رکھنے سے, وہ ہوا ترک الاجابت, وہ کیا ہے ضیافت الہیہ کا ترک کرنا ہے, اجابت ضیافت الہیہ کا کیا ہے ترک کرنا ہے, اور وہ ترک الاضافت اور ترک الایجاب جو ہے نا یلازم کل صوم, وہ تو ہر روزے میں لازم ہوتا ہے, چاہے نفلی ہو, چاہے واجب ہو, چاہے رمضان کا ہو. والکراہت ہے نا, یا ہونا یہاں پر جو کراہت ہے نا بصورت النہی, وہ نہیں کی وجہ سے, کیا مانا کہ وہ رمضان کے روزے پر محمول ہے, کہ اگر رمضان کا روزہ سمجھ کر رکھے نا رمضان والا تو مکروہ ہوگا. والثالث, تیسری وجہ اس طرح سے کہ یعنی ینوی التطوع فی نفل کی نیت, یہ روزہ میرا نفلی ہے, وہ غیر مکروہ ہے, نہیں مکروہ نہیں,
لما روینا پہلی بھی روایت کی گئی نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الا تطوعا وهو حجت علی الشافعی رحم اللہ، یہ جو ہماری مطلق دلیل ہے نا کہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، امام شافعی رحم اللہ کے خلاف حجت ہے اس بات میں کہ امام شافعی رحم اللہ فرما رہے کہ اگر ایک آدمی یوم الشک میں نفلی روزہ رکھے گا تو وہ بھی مکروہ ہوگا علی سبیل الابتداء۔ علی سبیل الابتداء کیا معنی کہ اتفاقا جی رکھا اس نے، لیکن اگر ایک آدمی پہلے سے روزہ رکھ رہا تھا، اسی طرح اس کی عادت تھی کہ مثلا جمعرات کو روزہ رکھنا، پیر کو روزہ رکھنا، اور اتفاقاً وہ یوم شک پیر والا دن نکلا یا یوم الخمیس نکلا جمعرات والا دن، تو آیا اب اس کے لیے یہ روزہ رکھنا مکروہ ہوگا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اعلیٰ سبیل العادت رکھ رہے، لیکن اگر اعلیٰ سبیل العادت نہ ہونا تو ہمارے نزدیک اعلیٰ سبیل الابتداء بھی مکروہ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے کہ بقولہ یکرہ کہ نفلی روزہ بھی مکروہ ہوگا علی سبیل الابتداء، اتفاقاً رکھنا، ہاں اگر علی سبیل الاعتیاد ہو علی سبیل العادت وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ والمراد بقوله صلی اللہ علیہ وسلم، امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں سے استدلال کیا نا کہ مطلقاً آیا ہے کہ لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین، انہوں نے مطلقاً استدلال کیا نا امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ رمضان کے روزے پر کوئی روزہ نہ رکھو، چاہے وہ ایک دن والا ہو یا 2 دن والا، لیکن ہمارا اس سے کیا مطلوب ہے اور ہم اس سے کس طرح استدلال کرتے تو ہم اس سے یہ جواب دیتے کہ دیکھیں والمراد بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے جو منع فرمایا تھا نا کہ لا تتقدموا رمضان بصوم یوم ولا بصوم یومین، الحدیث نہی التقدم بصوم رمضان، اس سے معنی یہی ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ نہ رکھو، یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں کہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو یہاں پر جو نہیں ہے نا کہ لا تتقدم رمضان، یہ نہیں معلول علت کے ساتھ، کیا معنی کہ رمضان کا روزہ سمجھ کر رمضان سے پہلے نہ رکھو، کیونکہ یہ کیا ہوگا تقدم علی الاوان ہوگا نا، یعنی رمضان کے وقت پر آپ تقدم کر رہے، اور مطلق روزہ جو ہے نا مطلق روزہ یہ اسی طرح سے نفل والا روزہ رکھنا اس سے منع نہیں آیا، جیسے اگر ایک آدمی کیا ہو معتاد ہو روزے رکھنے کا پہلے سے تو کیا ہوگا مکروہ ہوگا۔ عید کے دن والا جو روزہ ہے وہ تو مطلقاً مکروہ ہے نا، اس میں یہ بات نہیں چاہے نفلی ہو چاہے واجب ہو چاہے کوئی بھی روزہ ہو، تو فرمایا کہ نہی التقدم ہے، اس میں نہیں آئی ہے کس سے آگے کرنے سے بصوم رمضان، رمضان پر رمضان کا روزہ، لأنه يؤديه قبل اوانه، کیونکہ یہ تو مفضی ہو گئے اس بات کی طرف یہ ادا کرے گا اس کو قبل الاوان، قبل الاوقات، ابھی تک ظرف ہے نہیں تو مظروف کہا رکھے۔ ثم ان وافق صوما، پھر اگر یہ جس دن یہ روزہ رکھ رہا تھا نا یہ موافق ہو گیا اس روزے کی کان یصوم ہو جو یہ آدمی رکھ رہا تھا بطور عادت کے، فالصوم افضل بالاجماع، پھر تو ایسے دن کا روزہ رکھنے اس آدمی کے لیے بالاجماع افضل ہوگا، رکھ لے بس، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ آدمی شک کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، یہ کسی اور وجہ سے نہیں رکھ رہا، نہ اس کی نیت میں کوئی تردد ہے نہ کوئی اور وجہ ہے، وہ تو صرف عادت کے طور پر رکھ رہے کہ مثلا ہر ہفتے میں کیا رکھ رہے وہ جمعرات کو یا پیر کو روزہ رکھ رہے، یا اسی طرح سے مہینے میں اگر وہ کیا رکھ رہا تھا مثلا ایام 20 کے روزے رکھ رہا تھا، یا ایام 20 کے علاوہ جو 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں ہر مہینے میں، ضروری نہیں کہ وہ ایام 20 میں رکھے جائے، پہلے عشرے میں رکھی، دوسرے میں رکھی، تیسرے میں رکھی، اور یہ بھی ممکن ہے اس کے لیے کہ عشرے میں سے پہلے دن 3 دن میں رکھی یا درمیان کی 3 دن میں رکھی، آخری 3 دن میں رکھے۔ وَقَضَى، اسی طرح سے اذا صام، کہ جب وہ رکھ رہا ہو 3 ایام، 3 روزے، من آخر الشہر فصاعدا، روزے کی آخر میں، یعنی لوگوں کی عادت ہوتی نا کہ رمضان کے نا شعبان کے آخری 3 دنوں میں عموماً روزے رکھ لیتے ہیں، تب اس کا اگر یوم الشک سے کیا ہو گیا اتصال ہو گیا نا تو اس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہوگا۔
لیکن اگر ایسا کہ وَإِنْ أَفْرَدَهُ، لیکن اگر ابتداءً ہی اس نے یوم شک والا روزہ رکھا اتفاقی طور پر، پہلے عادت نہیں تھی اس کی، تو اب اس کے متعلق علماء کا کیا قول ہے؟ تو فرما رہے کہ فقد قیل، بعض علماء حضرات نے فرمایا کہ الفطر افضل، کہ اب اس کے لیے روزہ توڑنا افضل ہے، احترازا عن ظاہر النہی، کہ جو ظاہری نہیں آئی ہے نا کہ لا تتقدموا علی رمضان وغیرہ، تو اس سے کیا رہے آدمی بچا رہے۔ وکیل آباد حضرات نے فرمایا کہ اگر اتفاقی طور پر بھی رکھا ہونا تو روزہ رکھ لے۔ وکیل آباد علماء کہتے کہ الصوم افضل، روزہ رکھنا افضل، افطار نہ کرے۔ اقتداء بعلی وعائشہ رضی اللہ عنہما، یہ حضرت علی اور حضرت عائشہ نے کی اقتداء کرتے ہوئے کہ وہ روزہ رکھتے تھے اتفاقی طور پر بھی، فإنہما کانا یصومانہ، کہ وہ یوم شک کے روزے رکھ لیتے تھے۔ والمختار، لیکن اس مسئلے میں جو افضل بات ہے، مختار اور راجح بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایصوم المفتی بنفسہ، کہ جو مفتی ہو، عالم و فقیہ ہو، وہ کیا رکھے؟ بذات خود تو روزہ رکھ لے، دوسرے کو امر نہ کرے، یعنی نفل کے طور پر روزہ رکھے۔ یہ بھی ممکن ہے نا کہ وہ روزہ پھر کس کی طرف ہو، پھر جائے رمضان کی طرف، اگر رمضان نہ نکلا نفل کی طرف پھر جائے گا، لیکن نیت کے اندر تردد نہیں کرے گا۔ تردد کا کیا معنی کہ صرف نفل ہی کی نیت سے رکھیے، نہ سمجھے کہ اگر رمضان کا روزہ نکلا نا تو پھر رمضان کی طرف سے سمجھ لو، اگر رمضان کا نہ نکلا تو پھر تو نفل ہے ہی ہمارے ہاتھ میں، تو اس طرح سے نیت نہ رکھے، بلکہ متیقن طور پر نفل کا روزہ رکھ لے۔ اخذم بالاحتیاط، احتیاط کی جانب کو لیتی ہوئے، ویفتی العامۃ بالتلوم الی وقت الزوال ثم بالافطار، اور عام لوگوں کو یہ کیا کرے؟ انتظار کے لیے فتوا دے، یعنی یہ حکم ان کو بتا دے کہ آپ لوگ زوال تک، ضحوہ کبریٰ تک کیا کرے؟ تلوم کرے، انتظار کرے، امساک کرے، کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے۔ جب کیا ہو جائے؟ زوال کا وقت بھی آ جائے اور پتہ نہ چل سکے کہ آج رمضان کا روزہ ہے یا شعبان کی تاریخ ہے نا، ثم بالافطار، پھر لوگوں کو کیا کرے؟ افطار کا حکم دے، اعلان کرے کسی طرح سے، لوگوں کو بتا دے کہ اب روزہ نہ رکھے آپ لوگ، کھانا پینا آپ کے لیے کیا ہے؟ فری ہے، اب کھاؤ۔ نفیا للتہمۃ، تاکہ تہمت کی نفی ہو۔ کیا مانا کہ لوگ اس دن روزہ نہ رکھے، کیونکہ روافض حضرات یوم شک میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ تشابہ نہ ہو جائے، اور اسی طرح سے حدیث میں بھی نہیں آئی ہے نا، تو اسی وجہ سے کیا کرے؟ عام لوگ روزہ نہ رکھے۔ والرابع، چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایوجع فی اصل النیہ، کہ اصل نیت میں ہی تردد کرے۔ زجر کا کیا معنی؟ یعنی تردد، کہ تردد کرے، شک میں رہے اصلی نیت میں۔ کیا معنی؟ اس طرح سے کہ یہ نیت کرے کہ ایسوم غدن، کل روزہ رکھوں گے، ان کان رمضان، اگر رمضان کو تو ٹھیک ہے، ولا یصومہ ان کان من شعبان، اگر شعبان میں سے ہونا وہ دن تو نہیں رکھوں گا۔ تو یہ تو اصلی نیت میں آپ نے کیا کر دیا؟ تردد کر دیا کہ اگر رمضان ہو تو رمضان کے لیے رکھوں گا، اگر رمضان نہ ہو تو پھر روزہ نہیں رکھوں گا۔ وفی ھذا الوجہ، اگر اس طرح سے کسی نے نیت کی ہو کہ اصلی نیت میں اس کی تردد، سلبی نیت میں، ذاتی نیت میں کیا ہو؟ تردد ہو، تو لا یصیح صائما، اگرچہ اس نے روزہ رکھا ہو نا، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ اصلی نیت میں کوئی نقصان نہیں آنا چاہے، ہاں وسط میں اگر کوئی خرابی ہو تو برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اصل نیت میں خرابی، نقص برداشت نہیں ہوتا۔ لأنه لم يقطع عزیمته، کہ اس نے اپنی نیت کو کیا نہیں کیا؟ جزم کے ساتھ نہیں کیا، یعنی عزم مصمم اس کا نہیں ہے نا، پختہ ارادہ اس کی نہیں، پکی نیت نہیں، اس لیے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ فاسوارا، اس کی مثال دیسی گویا کہ کما اذا نواجہ، اس کی نیت کی وہ انہ ان وجد غدن غذاء، کہ اگر کل مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے نا تو یفطر، تو پھر میں افطار کروں گا، وَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر کچھ نہ ملے یصوم، تو پھر روزہ رکھوں گا۔ والخامس،
پانچویں وجہ یہ ہے کہ ایضجع فی وصف النیت، کہ اصل نیت میں اس کو تردد نہیں، پکی نیت ہے اس کی کہ روزہ رکھوں گا، البتہ تردد و تزجع اس بات میں ہے کہ وصف میں، کہ مثلا اگر کل یہ رمضان کی طرف سے ہونا تو پھر رمضان کی طرف سے میرا روزہ ہوگا، اگر شعبان کی تاریخ ہونا تو پھر میرا یہ روزہ واجب آخر کی طرف سے ہوگا. تو یہ تردد کر رہا ہے دو امرین مکروہین کے درمیان، کیونکہ رمضان کے روزے کے نیت سے روزہ رکھنا بھی مکروہ تھا نا، یوم الشک میں سے واجب آخر کی طرف سے رکھنا بھی مکروہ تھا. تو اسی صورت میں بھی کراہت ہوگی کہ یزجع کہ وہ کیا کرے، تردد کرے فی وصف نیت، وصف نیت میں بھی این یوم صحیح نیت کرے کہ امکان غدا من رمضان، اگر رمضان کی تاریخ کو کل نہ یصوم عنہ تو رمضان کی طرف سے رکھوں گا، وان کان من شعبان، اگر شعبان کی تاریخ کو واجب آخر تو واجب آخر کی طرف سے رکھے گا. وهذا مکروہ، یہ بھی مکروہ ہے، لتردده بین امرین مکروہین، کہ دو مکروہ امر کے درمیان اس کا تردد ہو رہے نیت میں. ثم من ظاہر، لیکن اگر کل کو پتہ چل جائے یا بعد میں پتہ چل جائے کہ من رمضان کی، تو رمضان کی تاریخ کی، اجزأہ، اب اس کا یہ روزہ کافی ہو گیا رمضان کی طرف سے، لعدم التردد فی اصل النیہ، کہ اصل نیت میں تردد نہیں، نہ صرف وسط میں تردد، وجوب اور فرضیت میں. وَإِنْ ظَهَرَ، لیکن اگر پتہ چل گیا کہ انہوں من شعبان کی، تو شعبان رمضان نہیں ہے، لا یجزیہ عن واجب آخر، دوسرے واجب کی طرف سے بھی اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا، لأن الجہة لم تثبت، کہ یہ جہت اس نے ثابت نہیں کی تھی نا، اس کی جو جہت وجوب یا جہت فرضیت تھی نا ثابت نہیں تھی، اس میں تردد تھا، شک تھا، اسی لیے یہ واجب آخر کی طرف سے نہیں ہوگا. للتردد فیہا، کہ تردد دی جہت، تردد تھا کس میں، جہت میں. واصل نیت لا یکفی، اور اس آپ کو معلوم ہے نا کہ اصل نیت، مطلق نیت، یہ تو رمضان کے روزے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن واجب آخر کے لیے مطلق نیت، اصلی نیت کافی نہیں ہوتی. وہ اصل نیت، اصلی نیت لا یکفی ہے، یہ کافی نہیں ہوتی کس کے لیے، واجب آخر کے لیے، کیونکہ یہ تو متعین نہیں ہے اس کی طرف سے، اس نے تعین نہیں کیا تھا. ہاں لیکنہ یکون تطوعا، یہ جو روزہ اس نے رکھا تھا نا اس دن، یہ نفلی شمار ہوگا، لیکن اس طور پر نفلی روزہ کی غیر مضمون بالقضاء ہے، اگر افطار کرے نا تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی، لشروعہ فیہ مسقطا، کیونکہ اس میں جو اس نے شروع کیا تھا نا، اس طور پر شروع کیا تھا کہ اس کے ذمے سے کوئی چیز ساقط ہو جائے، اور اس سے تو رمضان کا روزہ ادا ہو جاتے، واجب آخر کا روزہ ادا نہیں ہوتا، اگر توڑ دے تو اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی. لشروع فیہ مسقطا، کہ اس کے لیے مسقط تھا نا تو مظنون کی طرح ہو گیا. وَإِنَّ نَوَى عَنْ رَمَضَانَ، اگر رمضان کی نیت کی تھی، ان کان غدا منہ، اگر وہ کیا ہو کل رمضان تو پھر میرا روزہ رمضان والا ہوگا. وعن التطوع ان کان غدا من شعبان، کہ اگر شعبان ہونا کل تو پھر میرا روزہ کس سے ہوگا، نفل سے. یکرہ، یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ لأنه ناو للفرض من وجہ، کہ ایک طرح سے تو یہ فرض کی نیت کر رہے اسی لیے مکروہ ہوگا. ثم انذار، لیکن اگر بعد میں معلوم ہو گیا کہ انہوں من رمضان کی رمضانی تھا، اجزأہ عنہ، تیج روزہ اس نے رکھا تھا نا تردد کے ساتھ کہ نفل میں سے ہو یا رمضان میں سے، تو یہ رمضان کی طرف سے کافی ہوگا. لما مر رہا کہ اصلی نیت میں کوئی تردد ہے ہی نہیں. انذار، لیکن اگر پتہ چل گیا کہ انہوں من شعبان، یہ شعبان کا روزہ، شعبان کا دن تھا، جاز عن نفلی، یہ روزہ اس کا نفل کی طرف سے ہوگا، لأنه يتعدى بأصل النیہ، کہ نفل و روزہ بھی اصل نیت سے ادا ہوتا ہے. ولو صدر، لیکن اگر اس نے روزہ توڑ دیا، یجب اللہ یقضیہ، تو اس پر واجب ہے کہ اس کی قضا نہ کرے، لدخول الاسقاط فی عزیمتہ من وجہ، کہ ایک طرح سے اس کے عزم میں، ارادے میں اسقاط یعنی مسقط جو ہے داخل ہوا ہے. مسقط کا کیا معنی ہے کہ اس پر واجب ہی نہیں اس دن کا روزہ. ومن رہا ہلال رمضان وحدہ، اگر ایک شخص ہے اس نے رمضان کا ہلال اکیلے دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا، اور قاضی کے پاس ہی چلا گیا اور اس نے شہادت بھی قبول نہیں کی، تو اب اس پر واجب ہے کہ یہ روزہ رکھے. اب اس کے متعلق اختلاف بھی آگے بتا رہے کہ وحدہ ہوا، اکیلے دیکھا تھا، صام یادی بذات خود روزہ رکھے، دوسرے لوگ تو نہیں رکھیں گے کیونکہ اکیلا ہے اور شہادت کے لیے ضروری کہ دو آدمی ہو. فلم يقبل الامام شهادته، اگر امام نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، خود روزہ رکھے گا، قولی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ صوم لرؤیتہ چاند کے دیکھنے پر آپ کیا کرے روزہ رکھے، وافطر لرؤیتہ اس طرح دیکھنے پر افطار کرے. وقد رآ ظاہرا اور اس نے کیا ہے ظاہری طور پر تو دیکھا ہے کیونکہ اس کی جو رؤیت ہے اپنی ذات کے لیے تو معتبر ہے. وَإِنَا فَرَ لیکن اگر اس نے افطار کیا نہیں رکھا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ کفارہ تو اس پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کی شہادت مردود کی گئی ہے، ایک طرح سے شبہ آ گیا ہے، ہاں قضا اس پر واجب ہوگی. فقال شافعی رحمہ اللہ مسئلہ فرماتے ہیں کہ علیہ الکفارۃ ان افطر بالوقاع ہے، اگر اس نے روزہ رکھا تھا نا بعد میں جماع کے ذریعے توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، ہمارے نزدیک واجب نہیں ہوگا. لأنه افطر فی رمضان حقیقتا کہ اس نے گویا حقیقتاً جو ہے رمضان کے مہینے میں افطار کیا لیتیقنہ بھی کیونکہ اس کو تو یقین ہے نا اس نے جو رؤیت کی ہے وہ کیا ہے قوی درجہ ہے رؤیت کا اور اس کے لیے معتبر بھی ہے، وہ حکمن بھی کے لیے وجوب الصوم علیہ ہے کیونکہ اس پر روزہ تو واجب نہ رؤیت ہلال اس نے کیا ہے تو گویا کہ وہ افطار کر رہا ہے عمدن افطار کی صورت میں کیا ہوگا اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا. ولا نام کسی کی نہیں ان القاضی رد شہادتہ بدلیل شرعی کہ قاضی صاحب نے اس کی گواہی مردود کی ہے، قبول نہیں کی دلیل شرعی کے ذریعے کیونکہ وہ کیا ہے وہ تہمت الغلط وہ غلطی کا احتمال ہونا کہ شاید اس آدمی کو غلطی ہو گئی ہو کسی وجہ سے خطا ہو گئی ہو تو یہ آدمی کیا ہو گیا مکذب بن گیا. فاورث شبہۃ تو ایک طرح سے کیا ہو گیا اس کی شہادت میں کیا ہو گیا شبہ آ گیا. تو فاورث شبہۃ قاضی کے مردود کرنے نے اس کی شہادت میں شبہ لایا، اسی لیے کیا ہوگا کفارات واجب نہیں ہوگا، ہر روزی کی قضا واجب ہوگی. وهذه الكفارة جو کفار ہوتے ہیں تندرج بالشبہات جب اس کی گواہی میں شبہ آیا تھا نا تو اس طرح کے شبوں سے کفارے کیا ہو جاتے ہیں مندفع ہو جاتے ہیں مندرع ہو جاتے واجب نہیں ہوتے. لیکن اگر ایسا کیا ہو اس نے کہ قاضی کے پاس اب گیا نہیں ہے، قاضی کے پاس جب نہیں گئے تو اس کی گواہی کیسے مردود ہوگی، رؤیت کی تھی اور رد گواہی سے پہلے اس نے کیا کر دیا افطار کیا جی معاذرہ کے ذریعے، تو اب اس کے متعلق کیا خیال ہے احناف حضرات کا کہ اس پر کفارہ واجب ہو گیا یا نہیں، تو اس میں علماء حضرات کا اختلاف ہے. فرما رہے کہ ولو افطر اگر اس نے افطار کیا قبل یرد الامام شہادت سے پہلے کہ قاضی اس کی گواہی مردود کرے اختلاف المشایخ فیہ تو پھر علماء مشایخ حضرات کو اس میں اختلاف بات کہہ رہے کہ کفارہ بھی واجب ہوگا، لیکن صحیح بات ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی. ولو اکمل هذا الرجل 30 یوما وہ آدمی جس نے اکیلے رمضان کی رؤیت کی تھی نا ہلال کی اس نے 30 دن کے روزے پوری کیے، لم یفطر الا مع الامام اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اکیلے افطار نہیں کر سکتا جب تک امام کیا نہ کرے افطار نہ کرے لوگ افطار نہ کرے. ہاں روزے کے رکھنے میں تو اس پر واجب تھا کہ روزہ رکھے لیکن افطار میں وہ اکیلے نہیں رہ سکتا، اکیلے افطار نہیں کر سکتا کیونکہ اگر یہ اکیلے افطار کرے نا تو کی نماز اکیلے میں تو نہیں پڑھی جا سکتی. لأن الوجوب علیہ للاحتیاط تو اس پر جو روزہ واجب تھا نا کس وجہ سے واجب تھا احتیاط کی وجہ سے. علی سبیل القطع اس پر روزہ واجب نہیں تھا، علی سبیل الاحتیاط اس پر روزہ واجب تھا. والاحتیاط بعد ذلك اب جب اس نے 30 دن پوری کی ہے نا تب بھی افطار نہیں کرے گا، اس کے لیے یہی محتاط بات ہے کہ تاخیر کرے افطار میں کہ والاحتیاط بعد ذلك 30 دن کے پورے کرنے کے بعد بھی روزے کا رکھنا یہ بھی کیا ہے احتیاط ہے کہ تاخیر الافطار کے افطار کیا کرے مؤخر کرے. ولا اخر لیکن اگر اس نے افطار کیا لا کفارۃ علیہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا اعتبار للحقیقت التي عنده اس حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے جو اس کے عندیے میں ہے ظن میں ہے وہ کیا ہے کہ تیقن اس فاصل ہے نا 30 دن کے روزے اس نے رکھے ہیں اور عید کا شبہ ہے اس کے حق میں کہ اس کے لیے عید کا دن آ گیا ہے، اسی لیے اس پر کیا نہیں ہوگا کفارہ نہیں ہوگا.